اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المجادلہ مدنی اور اس کی آیت 22 بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ تحقیقی اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کے کان تمام آوازوں کے لیے وسیع ہے۔ البتہ تحقیق کے آئی بحث و جدال کرنے والی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور میں گھر کے ایک کونے میں تھی، میں نہیں سن پا رہی تھی وہ بات جو وہ کہہ رہی تھی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی آیت کریمہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها آخر آیت تک۔ اور ایک روایت میں آپ سے یہ ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ بابرکت وہ ذات جس کے کان ہر چیز کو محفوظ کیے ہوئے ہے، بلا شبہ میں نے سنا خولہ قوت سماعت ہر چیز کو محفوظ کیے ہوئی ہے، بلا شبہ البتہ میں نے سنا خولہ بنت ثعلبہ کا کلام اور مجھ پر کچھ باتیں پوشیدہ رہ گئی، اور وہ شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ کہہ رہی تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا مال کھایا اور میری جوانی ختم ہو گئی اور میں نے بچے پیدا کیے اور میری جوانی ختم کر دی اور اس کے لیے میں نے بچے پیدا کیے میرے بطن سے، یہاں تک کہ جب میں بڑی عمر والی ہو گئی اور میری اولاد منقطع ہو گئی تو اس نے مجھ سے زہار کیا، یہ اللہ بلا شبہ میں شکایت کرتی ہوں آپ سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ برابر لگی رہی یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر تھوڑی دیر بھی نہیں بیٹھی کہ یہاں تک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترے اس آیت کو لے کر قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها۔ فرماتی ہے کہ ان کے شوہر کا نام اوس بن صامت تھا۔ ابن ابی حاتم سے روایت کیا ابی یزید سے فرمایا کہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی جن کو خولہ بنت ثعلبہ کہا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے لوگوں کے ساتھ، بس اس عورت نے آپ کو ٹھہرایا، بس آپ ٹھہر گئی اور آپ اس عورت سے قریب ہوئے اور ان کے سامنے اپنے سر کو جھکایا اور اپنے ہاتھوں کو رکھا ان کے کندھے پر، یہاں تک کہ اس عورت نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا اور واپس چلی گئی۔ بس ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ امیر المؤمنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو روک لیا اس بڑھیا عورت کی وجہ سے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تیرا بھلا ہو، کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون تھی؟ فرمایا کہ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی عورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی اس کی شکایت کو ساتوں آسمان کے اوپر سے، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، خدا کی قسم اگر وہ نہ لوٹتی مجھ سے رات تک تو میں بھی اس سے نہیں لوٹتا، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کر لیتی، مگر یہ کہ نماز کا وقت ہوتا تو میں نماز کے لیے جاتا پھر اس کی طرف واپس آتا، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کر لیتی۔ حضرت عامر سے روایت ہے فرمایا کہ وہ عورت جس نے بحث و جدال کیا تھا اپنے شوہر کے بارے میں وہ خولہ ہے جو اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اور ان کی ماں کا نام معاذہ تھا۔ جدلہ کا لفظی ترجمہ تو مجادلہ ہے، لیکن یہاں مفہوم وہ نہیں ہے۔ اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اسی ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے عیسائیوں کے سلسلے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دنوں میں نرمی اور رأفت ہے اور رہبانیت ہے۔ رہبانیت تو ایک ایسی چیز تھی جو انہوں نے اپنی طرف سے کر لی، باقی دوسری شفقت اور رحمت ان کے دنوں میں پائی جاتی۔ چنانچہ عیسائیوں کے مختلف طبقے اور فرقوں کا ذکر اس دن میں کیا گیا۔ آگے اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا، اہل کتاب کی سلسلے میں جب یہ آیا کہ یہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ان کو دگنا ثواب ملے گا، تو مسلمانوں میں یہ فکر لاحق ہوا کہ ان کو تو ڈبل ثواب ملے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بتلا دیا۔ اسی ضمن میں حدیث شریف میں غلام جو آقا کا بھی حق ادا کرے اور اللہ پاک کا بھی حق ادا کرے، اسی طریقے سے ایک آدمی جو اپنی بانی کو اچھا ادب سکھلائے اور پھر اس کے بعد اس کو آزاد کرے اور پھر اس سے شادی کرے، اس سے شادی کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کا پورا مالک ہے، مل کے رقبہ کا تو اس کے ذمہ میں مل کے گزاری آ ہی چکی تھی، لیکن یہ آدمی یہ کرتا ہے کہ ایک تو اس کو اچھی تعلیم دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آزاد کرتا ہے اور پھر شادی کرتا ہے، تو اس عورت کو آزادانہ حقوق دے رہا ہے باندیوں کے حقوق سے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جگر گردے کی بات ہے، یہ چیزیں اب سمجھ میں نہیں آئے گی، اس زمانے میں یہ بڑی چیز تھی۔ باندیوں کو جن سے کام کاج کرایا جاتا تھا گھر کا، یہ تو نوکرانی ہے اس وقت جو آتی ہے، وہ اس کے آپ مالک نہیں ہے، اور ان کے تو آقا مالک ہوتے تھے،
اتنے اختیارات کے باوجود آقا اس کو اچھا ادب سکھلا رہا ہے، شادی کر رہا ہے، آزادی دے رہا ہے اور اس کو ایک آزادانہ حیثیت سے اپنے عقدۂ نکاح میں لا رہا ہے، تو یہ بھی بڑی ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے متعلق فرمایا، اس میں پہلا جو تھا اہل کتاب اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، مراد یہ ہے کہ بعد میں مومن ہو گئے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں کہ یہود اور دیگر یہ اس قسم کے جو لوگ تھے جن کو دگنا ثواب ملنے کی بات آئی تو یہود اور نصارہ خوش ہو گئے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو فرمایا کہ تم بھی ایمان والے ہو تو تمہیں بھی دگنا ثواب ملے گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ کی رحمت کے دو حصے ملیں گے، کفلن کفلین، اور اسی سے ذوالکفل بھی آتا ہے۔ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ پاک نور بھی نازل فرمائیں گے، اس کا تذکرہ اگلی صورت میں آ چکا ہے۔ بِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اہل کتاب جان لے، لا يعلم لیکن یہاں لا زائد ہے، لِكَيْ يَعْلَمَ، جیسے ایک قرأت یہ بھی کچھ حضرات نے ذکر کی، اور اسی طریقے سے اس قسم کی جتنی آیتیں آئی ہیں ان تمام میں یہی ہے کہ لا کو زائد مانا گیا ہے۔ ما منعک ای ما اللہ تسجد ای ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ نہ کرنے سے، اللہ تسجد یہ نہیں ہے، سجدہ کرنے سے روکا ہے۔ اسی طرح یہ آیت وما یشرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب یہ چیز آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قسم کی آیتیں ہیں جس میں کہیں جیسے لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد، لا زائد ہے، یہاں پر بھی اس طریقے سے یعلم ہے، اور کئی کے معنی میں ہے علت ہے، علیت کو ذکر کیا جاتا ہے، لیعلم بِأَلَّا يَعْلَمَ لِيَعْلَمَ، ابن مسعود نے قرأت میں لکھا یعلم پڑھا۔ سورہ مجادلہ میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے شوہر نے ان کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ اس سے پہلے جاہلیت میں جب شوہر اپنی بیوی کو یہ بولتا تھا انت علیہ کظہر امی، تو وہ طلاق واقع ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک کوئی حکم اللہ پاک کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ تمہارے سلسلے میں اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، پچھلا حکم یہی ہے کہ طلاق ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتلایا، لیکن وہ عورت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہاں میرے ساتھ میرے شوہر نے یہ جو جملہ کہا اور پوری زندگی میرے ساتھ رہ کر اب دوسا ہوا، تب یہ ہوتا ہے ایسا بھی، بہت سے دوسے بھی غصے میں آ جاتے ہیں، تو یہ اس عورت نے جو جملے استعمال فرمائے، اکل مالی و افنا شبابی وہ نصرت لہو بطنی، میرا پیٹ اس کے لیے کئی مرتبہ نصر ہو چکا ہے اولاد کی پیدائش کے سلسلے میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حجرے مبارکہ میں اتنا چھوٹا سا تو حجرہ تھا، اس میں وہ حضور سے بات کر رہی تھی۔ یہ کیا بات کر رہی تھی اتنا مجھے پتا چلتا تھا کہ کوئی بات کر رہی ہے، لیکن مجھے نہیں سنائی دے رہی تھی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں قد سمع اللہ پاک نے سن لی، وہ تو دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ اسی لیے فرماتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قوت سماعت میں یہ سارے پردے آسمان کے کھل گئے اتنی دور سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ براہ راست سن رہے ہیں۔ تجادی لوگوں سے مراد یہ نہیں کہ جھگڑا کرنا، مراد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگلا اب تک کوئی حکم نہیں آیا ہے، اور جاہلیت میں یہ طلاق سمجھی جاتی تھی، تو ابھی تو یہی سمجھا جائے گا، اس کے بعد جب حکم آئے گا تو دیکھا جائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے حکم آ ہی گیا، وہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، تحاور بات کو بار بار لوٹانا، سامنے والے سے دلیل کرنا، تو تحاور جو وہ کر رہی تھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم سن رہے تھے، حضور جواب دے رہے تھے، یہ بھی بول رہی تھی، تو تحاور اس اعتبار سے تسنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ہے، ان کی مائیں نہیں ہے مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا، بلا شبہ وہ البتہ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ البتہ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت
بہت زیادہ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو زہار کرتے اپنی عورتوں سے پھر وہ رجوع کرتے اس بات سے جو انہوں نے کہی، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئے، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پھر جو غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے اس سے پہلے کہ تم ایک دوسرے کو چھوؤ، بس جو شخص اس کی بھی طاقت اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئے، پھر جو شخص طاقت نہ رکھے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امام احمد نے روایت کیا، خولہ بنت ثعلبہ سے فرماتی ہے کہ میرے بارے میں واللہ اور اوس بن ثامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں۔ فرماتی ہے کہ میں ان کے نکاح میں تھی اور وہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے اور تحقیق ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے۔ فرماتی ہے کہ وہ ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ فرماتی ہے کہ پس ایک دن وہ میرے پاس آئی، پھر میں نے ان کو کسی بات کے بارے میں جواب دیا تو وہ غصے ہو گئی، بس انہوں نے کہا انتی علیہ کا زہر امی۔ فرماتی ہے کہ پھر وہ گئے، پھر وہ اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ میرے پاس آئے، پھر انہوں نے میرا ارادہ کیا میری داد سے۔ فرماتی ہے کہ میں نے کہا ہرگز نہیں، اس داد کی قسم جس کے قبضے میں خولہ کی جان ہے، آپ میری طرف راستہ نہیں پا سکتے، اور تحقیق کہ آپ نے کہی ہے وہ بات جو آپ نے کہی، یہاں تک کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرمائے ہمارے درمیان اپنے فیصلے کے ذریعے سے۔ فرماتی ہے کہ پھر وہ مجھ پر کودے، پس میں نے ان کو روکا اس چیز کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے عورت غالب آ جاتی ہے بڑے بوڑھے پر، پس میں نے ان کو دور کر دیا اپنی ذات سے۔ فرماتی ہے کہ پھر میں نکلی باز میری پڑوسن کی طرف، پھر میں نے ان سے ایک کپڑا عاریت پر لیا، پھر میں نکلی یہاں تک کہ میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر میں آپ کے سامنے بیٹھ گئی، پھر میں نے آپ کے سامنے وہ پورا واقعہ بیان کیا جو مجھے پیش آیا تھا ان کی طرف سے، اور میں نے آپ سے ان کی شکایت کی جو مجھے پہنچی تھی ان کی بد اخلاقی میں سے۔ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ خولہ، یہ تیرے چچا کے بیٹے بڑے بوڑھے ہیں، یہ خویلہ، یہ تیرے چچا کے بیٹے بڑے بوڑھے ہیں، پس تو ڈر اللہ سے اس کے بارے میں۔ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم تھوڑی دیر نہیں گزری تھی یہاں تک کہ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے جو آپ کو ڈھانپتی تھی، پھر آپ سے یہ کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، یہ خویلہ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تیرے بارے میں اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں۔ پھر میرے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ باری تعالیٰ کے فرمان وللکافرین عذاب علیم تک فرماتی ہے کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو حکم دو کہ چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ آپ نے فرمایا بس چاہیے کہ وہ روزے رکھے 2 ماہ کے لگاتار۔ فرماتی ہے کہ بس میں نے عرض کیا خدا کی قسم بلا شبہ وہ البتہ بڑے بوڑھے ہیں، وہ سکت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی۔ آپ نے فرمایا چاہیے کہ وہ 60 دن کے روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 1 وسق تمر۔ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اللہ کے رسول یہ بھی ان کے بس میں نہیں ہے۔ فرماتی ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بلا شبہ عن قریب ہم ان کی مدد کریں گے 1 فرق تمر کے ذریعے سے۔ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی عن قریب ان کی مدد کروں گی دوسرے 1 فرق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق کہ آپ نے درست کیا اور آپ نے اچھا کیا، بس جاؤ پھر تم اس کے ذریعے سے صدقہ کرو ان کی طرف سے، پھر ان کو اپنے چچا کے بیٹے کو اچھی بات کا حکم دو۔ فرماتی ہے کہ پھر میں نے ایسا کیا، یہی صحیح ان کے سلسلے میں میری طرف سے بھلائی کی وصیت حاصل کرو، ان کی طرف سے ان کے بارے میں میری طرف سے بھلائی کی وصیت چاہو، ان کے بارے میں میری طرف سے بھلائی کی وصیت چاہو۔ فرماتی ہے کہ پس میں نے ایسا کیا، اور یہی صحیح واقعہ ہے اس سورت کے سبب نزول کے بارے میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جس نے زہر کیا اپنی عورت سے وہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور ان کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ بن مالک تھی۔ پھر جب انہوں نے اس سے زہر کیا تو خولہ بنت ثعلبہ کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ طلاق نہ ہو جائے، بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پھر عرض کیا اللہ کے رسول بلا شبہ اوس نے مجھ سے زہر کیا ہے، اور بلا شبہ اگر ہم جدا ہو گئے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور تحقیق کہ میرے پیٹ نے اولاد جنی ہے ان کے لیے، اور تحقیق کہ ان کی صحبت پرانی ہو گئی ہے، اور وہ آپ سے یہ شکایت کر رہی تھی اور رو رہی تھی، اور اس سلسلے میں ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی تھی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور سمع اللہ قول التی تجادلک فی
زوجها وتشتكي إلى الله سے لے کر باری تعالیٰ کے فرمان وللکافرین عذاب علیم تک. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا ان کو بلایا پھر فرمایا کیا تم قدرت رکھتے ہو ایک غلام کو آزاد کرنے پر جس کو تم آزاد کرو؟ عرض کیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی قدرت نہیں رکھتا ہوں. راوی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مال کو جمع کیا یہاں تک کہ ان کی طرف سے گردن کو آزاد کر دیا. پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹی. جو لوگ اپنی عورتوں سے جہاد کرے، جاہلیت میں یہ چیز ہوتی تھی اور عرب کے اندر مشہور تھا کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنی بولے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے. ہمارے یہاں بھی اس سے اگر حرمت کی نیت کرتا ہے تو اس سے حرمت واقع ہوتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے، لیکن صرف اتنے الفاظ بولنے سے نہیں ہوتی ہے جب تک نیت نہ ہو حرمت کی، حرام کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے عرف اور تعامل پر عمل کرتے ہوئے یہی سمجھ رہے تھے کہ عرف میں چونکہ اس لفظ سے یہ معنی مراد ہوتا ہے اور متکلم نے شوہر نے یہی نیت کی ہے تو اس سے یہی طلاق ہوگی یعنی زہار ہوگا، اور زہار طلاق سمجھی جاتی تھی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان آیتوں نے نازل ہو کر ان آیتوں کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل فرمایا اور زہار سے طلاق نہیں ہوتی ہے اگر زہار ہی مراد ہے، اگر حرمت مراد نہیں ہے. اگرچہ مفہوم زہار کا بھی حرمت ہی ہوتا ہے اور اسی لیے احناف کے نزدیک زہار ان تمام کلمات سے واقع ہوگا جن جن عورتوں کے ساتھ اس کی حرمت وابستہ ہے، صرف اپنی ماں یا اپنی بہن کے ساتھ ہی نہیں، اپنی محرم عورتوں میں سے جس کسی کو بھی جو حرام ہے اس کے بدن کے کسی عضو سے تشبیہ دی اپنی عورت کو، اس کے عضو کو، تو اس سے ہمارے یہاں بھی زہار ہوتا ہے. حرمت کی نیت کرے تو حرمت بھی واقع ہوتی ہے، ایک کی نیت، تین کی نیت، یہ سب سن چکے ہیں آپ کی فارم. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عموماً تو جب وحی نازل نہیں ہوتی تھی اور کوئی حکم ہوتا تھا تو آپ اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے اور اہل کتاب کے یہاں جو مسائل ہوتے تھے اس کے مطابق آپ فتویٰ دیتے تھے، فیصلہ فرماتے تھے صحابہ کو. اب اگر اللہ پاک کی طرف سے صیحت ہوتی تو برقرار رہتا، ورنہ پھر دوسری آیت نازل ہو کر اس کے سلسلے میں وضاحت ہو جاتی. یہ تو دینی معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن معاملات اور معاشرات کی جو بات ہے وہ اس معاشرے اور سماج سے تعلق رکھتی ہے جس میں آدمی ہوتا ہے. اس لیے فقہ کے اندر عرف اور تعامل، عرف کی بنیاد پر بھی مسائل بدلتے ہیں. کتاب اللہ کی آیات میں تخصیص نہیں ہو سکتی ہے لیکن عموم کے اندر مختلف قسم کی گنجائشیں ہوتی ہے اور عرف اور عادت اور تعامل کی بنیاد کے اوپر فقہائے کرام نے بہت سارے مسائل کو ذکر کیا. مثال دیکھ لیجئے، ہمارے عرف کے اندر فارغ خطی کا لفظ بولا جاتا ہے. 25 مارچ کو جو ہوگا تو فارغ خطی، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں نہیں، فارغ کرنے کی یہ خط. اب اس کو گجراتی میں دیسی زبان میں فارغتی بولتے ہیں اور وہ عورت کی طلاق کے لیے ہی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. ابھی بھی دیہات میں رہنے والی عورتیں طلاق کا لفظ نہیں بولتی ہے بڑی عمر کی، وہ فارغتی کا لفظ ہے، فلانی کو فارغتی ہو گئی ہے. تو اب یہ لفظ حقیقی اعتبار سے ایک مجازی مفہوم ادا کر رہا ہے اور اس سے سیدھی طلاق نہیں ہونی چاہیے، کنایا میں سے ہے. لیکن اب حضرت مفتی لاکھوڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات کے علاقے کے لیے اس لفظ کو فارغ خطی کو اور اسی کو بگاڑ کر فارغتی بولتے ہیں، اس لفظ کو حضرت نے طلاق سری کے معنی میں لیا، اس لیے کہ عرف میں یہ لفظ اسی معنی میں چلتا ہے. تو تعارف کا بھی اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعارف کے پیش نظر یہ فرمایا کہ چونکہ عرب جاہلیت میں یہ لفظ طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا اور متکلم کی نیت بھی یہی تھی، اس لیے کہ جاہلیت کی ابھی تو شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی بھی نیت یہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خولہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ آیا، میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہوا اور حضرت خولہ تھوڑا کچھ بولی تو شوہر ناراض ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر گئے، پھر واپس آئے اور صحبت کرنا چاہا لیکن جملہ بول چکے تھے. تو بیوی نے کہا کہ جب تک اس کی وضاحت نہ ہو تو میرے لیے حرام ہو، اس لیے میں اب تک یہ نہیں کروں گی. پھر خود کپڑے پہن کر حضور کے پاس تشریف لے گئی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی اور یہ حکم آ گیا. اوپر بھی یہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اپنے خلافت کے دور میں اور آپ کے ساتھ اکابر صحابہ بھی موجود تھے اور ایک عورت نے روک لیا اور کوئی بات پوچھی، اپنی ضرورت کی کوئی گفتگو کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب ہو گئے، بڑی عمر کی تھی. کندھے پر ہاتھ رکھا کا مطلب نہیں کہ آپ رے گمتی نازم کی دیں، نہیں، بڑی عمر کی بڑھیا تھی تو اس کو تسلی دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. تو اب صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار اور آپ نے ان کو روک لیا، اس لیے کہ حضرت عمر رک گئے تو صحابہ بھی رک گئے. آپ نے ان کی وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر آسمان سے وحی نازل کی اس دوسری کے لیے،
اتنی بڑی برکت والی ہے وہ، اس لیے ان کی بنیاد کے اوپر اگر وہ کھڑی رہتی تو میں بھی کھڑا رہتا، لیکن انہوں نے تھوڑی دیر بات کی تو میں نے ان سے بات پوری کی. اگر نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے بھی میں جاتا اور پھر واپس آتا اور اس کی ضرورت کو میں پوری کرتا. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں آمینہ کا بیٹا ہوں، میں روکھا سوکھا گوشت کھاتا ہوں، اگر کوئی راستے میں مجھے بلا لے کسی کام کے لیے تو میں وہاں بھی کھڑا رہ سکتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع فرمائی. اس کا مطلب نہیں کہ کوئی بڑا اہم کام ہونے راستے چلتے ہوئے آؤ، کوئی مہمان کھڑے ہونے چھٹی لینے کے لیے آ جاؤ. یہ خلط مبحث ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. آگے اس کے بعد وہی جملے فرمائے چلے. باری تبارک تعالیٰ کا فرمان الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اصل زہر مشتق الظہر سے، اور یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جب ان میں سے کوئی آدمی زہار کرتا تھا اپنی بیوی سے تو اس سے کہتا تھا انتی علیہ کا زہر امی، اور زہر زمانہ جاہلیت میں طلاق تھا. بس اللہ تبارک تعالیٰ نے رخصت فرمائی اس امت کے لیے اور اس میں کفارہ رکھ دیا اور اس کو طلاق قرار نہیں دیا جیسا کہ وہ اس کا قصد کرتے تھے اپنے زمانہ جاہلیت میں. اسی طرح کئی سلف حضرات نے فرمایا ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایلا اور زہار زمانہ جاہلیت کی طلاق میں سے تھا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ایلا کے لیے 4 ماہ کو اور زہار میں کفارہ رکھ دیا. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، یعنی مائیں نہیں ہو جاتی ہے آدمی کے اس قول سے انتی علیہ کا امی او مثل امی او کا زہر امی، یا اس کے معنی الفاظ کے ذریعے سے ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، بلا شبہ ان کی ماں تو وہ ہے جس نے اس کو جنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یعنی بیکار اور باطل کلام ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یعنی ان چیزوں سے جو تم سے سرزد ہوئی زمانے جاہلیت کے زمانے میں. اسی طرح وہ بھی جو زبان کے سبقت کرنے سے نکل جائے اور اس کی طرف متکلم کا ارادہ نہ ہو، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو کہہ رہا تھا اپنی بیوی سے یا اختی، بس آپ نے فرمایا کیا وہ تیری بہن ہے؟ بس یہ انکار ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں کیا اس پر مرد اس بات سے، اس لیے کہ اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، اور اگر وہ اس کا ارادہ کرتا تو البتہ وہ اس پر حرام ہو جاتی. اس لیے کہ کوئی فرق نہیں ہے صحیح قول کے مطابق ماں کے درمیان اور ان کے علاوہ بقیہ محارم کے درمیان، یعنی بہن، پھوپھی اور خالہ اور اس کے معنی. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، سلف اور ائمہ کا اختلاف ہو گیا ہے باری تعالیٰ کے فرمان ثم یعودون لما قالوا کی مراد لینے میں. بس بعض حضرت نے فرمایا کہ عود سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ لوٹے لفظ زہار کی طرف پس اس کو دوسری مرتبہ دہرائے، اور یہ قول باطل ہے اور اس کو ابن حزم نے اختیار کیا ہے. امام شافعی نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ عورت کو روکی رکھ کے زہار کرنے کے بعد کچھ زمانہ جس میں وہ قادر تھا کہ وہ اس میں طلاق دے دے پھر بھی اس نے طلاق نہیں دی. حضرت احمد ابن حنبل نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جماع کی طرف لوٹے یا اس پر ارادہ کرے تو اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ کفارہ ادا کرے اس کا. اور تحقیق نقل کیا گیا ہے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بلا شبہ وہ جماع کا ارادہ کرنا ہے یا اس کو روکے رکھنا ہے، اور ان سے ایک روایت یہ کہ بلا شبہ وہ جماع ہے. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ زہار کی طرف لوٹے اس کے حرام ہو جانے کے بعد اور حرام کرنے کے بعد اور اس چیز کے اٹھ جانے کے بعد جس پر وہ زمانہ جاہلیت میں تھی. پھر جب کوئی آدمی زہار کرے اپنے بیوی سے اور تحقیق کہ اس نے اپنے بیوی کو حرام کر دیا ہے اور حرمت نہیں اٹھے گی مگر کفارے سے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ثم یعودون لما قالوا، یعنی وہ مراد وہ چاہتے تھے یہ کہ وہ لوٹے اس جماع میں جس کو انہوں نے حرام کر دیا تھا اپنے دانتوں پر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی جماع کرنا شرمگاہ میں، اور وہ حرج نہیں سمجھتے تھے یہ کہ وہ چھوئے ان چیزوں کو جو شرمگاہ کے علاوہ ہے قبل اس کے کہ وہ کفارہ ادا کرے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا من قبل ان یتماسا، مس سے مراد نکاح ہے. امام زہری نے مس سے مراد صحبت ہے. امام زہری نے فرمایا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو بوسا لے اور اس کو چھوئے یہاں تک کہ وہ کفارہ ادا کرے. اور اہل سنن نے روایت کیا ہے حدیث اکریمہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول بلا شبہ میں نے زہار کر لیا ہے میری بیوی سے، بس میں نے اس سے جماع کر لیا قبل اس کے کہ میں کفارہ ادا کروں. بس آپ نے فرمایا اس کو کس چیز نے آمادہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے پاذیب کو دیکھ لیا چاند کی روشنی میں. فرمایا پس تو اس سے قریب نہ ہو یہاں تک کہ تو ادا کر دے وہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فتحریر رقبہ، یعنی ایک کامل غلام کو آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئے. بس یہاں رقبہ مطلق ہے، مقید نہیں ہے ایمان کے ساتھ، اور کفارہ قتل میں مقید ہے ایمان کے ساتھ. بس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محمول کیا اس غلام کو جو اس مطلق کو جو یہاں ہے اس مقید پر جو وہاں ہے.
متحد ہونے کی وجہ سے، اور وہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذالکم توعدون بہ، یعنی اس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، یعنی باخبر ہے اس چیز میں جس میں تمہاری مصلحت ہے، علیم یعنی تمہارے احوال کو جاننے والا ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا۔ تحقیق کی حدیث گزر چکی جو حکم دینے والی ہے اس پر ترتیب کے بارے میں، جیسا کہ صحیحین میں ثابت ہے اس قصے کے بارے میں، ان صحابی کے قصے کے بارے میں جنہوں نے جمع کر لیا تھا اپنی بیوی سے رمضان المبارک میں، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یعنی ہم نے حکم دیا ہے اس کو اس کے لیے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وتلک حدود اللہ، یعنی اس کے محارم، پس اس کو پامال مت کرو۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وللکافرین عذاب علیم، یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور لازم نہیں پکڑا اس شریعت کے احکامات کو، تو تم خیال مت کرو کہ بلا شبہ وہ نجات پا جانے والے ہیں مصیبتوں سے۔ ہرگز معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے گمان کیا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں۔ جاہلیت کے اندر اس طرح کے الفاظ بول کر طلاق مراد ہوتی تھی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں تھیں، ایلا سے بھی اور زہار سے بھی طلاق ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم نے والذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک اس کا انتظار کیا۔ 4 مہینے تک اگر وہ اپنی بیوی سے قریب نہیں ہوا تو 4 مہینہ گزرنے پر ایک طلاق ہمارے یہاں واقع ہو جاتی ہے۔ اور زہار کے اندر اپنی بیوی سے جب اس قسم کے جملے کہے ہیں تو کفارہ ادا کیے بغیر عورت سے صحبت کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کر لیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے آ کر عرض کیا کہ ہو گیا مجھ سے کفارہ ادا کرنے سے پہلے، تو اگر توبہ اور استغفار کر لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ لیکن آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے من قبل ان یتماسا، اب ایک دوسرے سے صحبت کرنے سے پہلے کفارہ ادا کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ من قبل ان یتماسا کا لفظ آیا ہے، کفارے تو 3 ہے لیکن 2 کے لیے من قبل ان یتماسا آیا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ان دونوں مثالوں کے اندر یہی کرے کہ اگر اتفاق سے بیوی سے زہار ہو جائے تو اگر وہ کفارہ ان 2 سے ادا کر رہا ہے تب تو قرآن کریم نے فرمایا من قبل ان یتماسا، اس لیے صحبت کرنا جائز نہیں، اور جہاں قید نہیں ہے وہاں مطلق رکھا جائے۔ دوسرا آگے آیت کریمہ میں یہ فرمایا انہم لیقولون منکرا من القول وزورا ما ہن امہاتہم، ایک آدمی اپنی بیوی کو انتی علیہ کظہری امی، اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، ماں کے بدن کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ چاہے اپنے الفاظ سے مجاز مراد لینا چاہتا ہے کہ جیسے ماں حرام، یہ جملہ بول کر وہ اس کو حرام کر رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے انتی علیہ کظہری امی، تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ جو دی اس نے وہ غلط ہے۔ اور اپنی ماں کی طرف نسبت کی تو اللہ پاک فرماتے ہیں ما ہن امہاتہم، بیوی کی طرف نسبت کی کظہری امی، تو وہ تو بیوی ہے، وہ کسی اور کی بیٹی ہے، آپ کی والدہ کے درجے میں نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ ہے کہ ماں جیسے حرام ہوتی ہے اس طرح اس جملے سے اس نے حرمت کا ارادہ کیا یہ جملہ، لیکن جاہلیت میں چونکہ اس معنی کو مفہوم کو ادا کیا جاتا تھا، اب بھی لوگ اسی کو بولتے ہیں، یہ لفظ پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، لیکن بولے گا تو فقہا فتویٰ دیں گے زہار کا کہ اس کو زہار کہا جائے، باقی پسندیدہ نہیں ہے یہ جملہ۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، تمہاری مائیں تو وہی ہے جنہوں نے تمہیں جنا، اس کے علاوہ نہیں۔ ابھی اس پر ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، آج کل یوروپ کے اندر اور ہمارے کھیرا آنند ضلع کی ہندوؤں کے یہاں بھی چلتا ہے، دوسرے کسی ملک میں کوئی عورت رہتی ہے نوجوان اور وہ اولاد چاہتی ہے، تو شوہر کے ساتھ صحبت ہونے کے بعد اس مادے منویہ کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے یا اور کسی بھی ذریعے سے دوسری عورت کی رحمدانی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے، اس کو سروگت ماتا بولتے ہیں، گجراتی میں بھی نہیں انگلش میں بھی سروگت۔ پارلیمنٹ میں یہ پاس ہو چکا ہے کہ وہ بھی من وزین ماں ہے۔ جب بمبئی میں ہوا تھا تاج ہوٹل والا تو ایک ہندو عورت تھی اور وہ یہودیوں کے بچے کو پال رہی تھی بمبئی ہی میں، اب اس کے بعد پھر اس کو اسرائیل کے لیے اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے چونکہ اس بچے کی ماں میں ہوں، سروگت ماں ہوں، تو ہمارے یہاں بھی فقہا کے یہاں یہ مسئلہ آیا کہ آیا کوئی عورت اس طریقے سے اوپر بچہ لے تو وہ اس کی ماں بن سکتی ہے۔ اس علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا کہ تمہاری مائیں تو وہ ہے جنہوں نے تمہیں جنا، اور یہاں جننے والی تو سروگت ماں ہی ہے، حقیقی والدہ اور والد نے تو مادے منویہ کو اس کو کرائے پر دے دیا، کو کرائے پر لے لیا، اور وہ بچہ اس کے پیٹ میں تربیت پا رہا ہے، 9 مہینے پر وہ بچہ پیدا ہوگا۔ یہ عورت نہیں چاہتی ہے کہ میرا پیٹ چیرا جائے، اس لیے یہ مہذب سمجھ کر اپنے آپ کو اس طرح کے دھندے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں جائز نہیں، لیکن اتفاق سے اگر کہیں ایسا مسئلہ مسلمانوں میں آ گیا تو ماں کون سی، تو
تو یہ سروگت ماں کو حقیقی ماں نہیں کہا جائے گا، اگرچہ کچھ علماء اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جس نے جنا وہ ماں ہے، لیکن یہ نہیں ہے، جنا ہے یہ تو کرایہ ہے، اصل چیز جو ہے وہ ماں تو وہی ہے جس کا مادہ منویہ استعمال ہوا، البتہ 9 مہینہ بچہ اس کے پیٹ میں رہا، اسی کے بدن کے حصے سے کھایا پیا سب کچھ ہوا، تو اس کو رضائی ماں کا حکم ہمارے یہاں دیا جائے گا، جیسے رضائی ماں حرام اس طریقے سے یہ بھی حرام، حقیقی ماں کا درجہ اس کو نہیں ملے گا، مسئلے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ حقیقی ماں کی اولاد بھی حرام اور رضائی ماں کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے، اس لیے مسئلے میں تو یہ رہے گا، لیکن حقیقی ماں کا درجہ اس کو نہیں ملے گا، کوئی ادب اور احترام کرے وہ الگ ہے، دودھ پلایا، دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام فرمایا، سو دیا، ایک مرتبہ دودھ پلایا اور آزاد کر دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ اور آپ کو دونوں کو دودھ پلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام فرماتے تھے، لیکن حقیقی ماں کا جو درجہ ہے وہ اپنی جگہ پر، مسائل کے اعتبار سے یہاں نفس حرمت کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، حدیث شریف میں صاحب فرمایا اس اعتبار سے۔ آگے اس کے بعد ایک اور مسئلہ ذکر کیا ہے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو اختی کہہ دیا، بہن کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ تمہاری بہن ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ نیت نہیں دی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں فرمایا محض بولنے سے، اگر نیت ہوتی تو جیسے زہار ماں سے ہوتا ہے، بہن سے بھی، خالہ سے بھی، پھوپھی سے بھی، احناف کا بھی یہی مسلک ہے۔ آگے اس کے بعد یہ فرمایا آیت کریمہ میں والذین یظاہرون من نسائہم، جو اپنی عورتوں سے زہار کرے، ثم یعودون لما قالوا، پھر لوٹ رہے ہیں اس لفظ کی طرف جو انہوں نے کہا، یعنی کہا یہ ہے کہ انتی علیہ کا ظہری امی، اب اسی لفظ کو دوبارہ کہا، آیت کی ایک تفسیر ظاہریہ نے یہ مراد لی کہ انتی علیہ کا ظہری امی کہا، پھر ظاہریہ کہتے ہیں کہ آیت میں آگے فرمایا ثم یعودون لما قالوا، پھر لوٹتے ہیں اسی لفظ کی طرف جو انہوں نے، یعنی دوبارہ یہ، لیکن یہ مراد نہیں ہے، یہ ظاہریہ نے آیت کے ظاہر سے معنی مراد لیا، مفہوم یہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے کفارے کا ذکر ہے، تو اگر جو چیز پہلے کہی وہی چیز بعد میں کہی ہے تو حکم تو پہلے کا جو ہے وہی دوسرے کا ہے۔ اب جب ثم یعودون لما قالوا کے بعد تحریر کا لفظ آ رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ عود سے مراد یہاں کیا ہے، ثم یعودون میں جو عود آیا اس سے کیا مراد ہے، قدوری پڑھ کے آئے ہیں آپ، قدوری اور ہدایہ میں لفظ ہے العود العزم، جب قدوری پڑھانے بیٹھے یا پڑھنے بیٹھے یا اہلیہ محترمہ علیمہ ہو دین دسورہ ہوتا ہے پڑھا جواب میں تو پوچھ لے جی بنن والے منصب سے کیا نہ ہوا نو حضرت چلی کھادو ہے تو یوں بتلا، اس لیے بھی علم پکا رکھنا چاہیے، کچھ والی بھی آ رہی ہے بہت دگلا بڑا ہے منو تو وہ بھی اس طرح العود العزم، قدوری میں بس اتنی عبارت ہے العود العزم، کتاب الجہاد شروع ہوتا ہے وہیں پر، تب آدمی ایک دم طالب علم ہوتا ہے کہ العود یوں آئے، تو وہ آیت کریمہ میں جو ثم یعودون آیا ہے اس کی تفسیر امام قدوری کر رہے ہیں، مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ ابن کثیر نے احناف کی وکالت کی ہے، لیکن صحیح مسلک احناف کا ذکر نہیں کیا، ابن کثیر شافعی ہے، جیسے جلال الدین سیوطی پڑھتے ہیں، جلالین وہ بھی شافعی ہے، دونوں محلی اور سیوطی، وہ دو مفسرین کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی شافعی ہے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متشدد شافعی نہیں ہے، تفسیر کے اندر وہ سب کے مسلک کو ذکر کر دیتے ہیں، ہاں خود اپنے مسلک کے ہیں تو اپنے مسلک کی تائید کریں گے، جیسے سورہ صاد کے سجدے کے متعلق آپ سن چکے ہیں، عظیمت میں سے نہیں ہے، لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے کیا، پھر دلیل بھی ابن عباس کی ذکر کی فبہداہ مقتدی، تو باوجود شافعی مسلک ہونے کے احناف کی دلیل کو بھی انہوں نے ذکر کیا، یہاں پر انہوں نے احناف کی جس مسلک کو ذکر کیا وہ صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں ثم یعودون لما قالوا کا معنی یہی ہے کہ جو چیز کہی تھی اب اس سے رجوع کر رہا ہے، عود کا معنی پہلے بیوی تھی اب دوبارہ اس کو کیا بنانا چاہ رہا ہے بیوی، تو اب ضروری ہے کہ اس سے پہلے کفارہ ادا کرے، یہ العود کا یہ مفہوم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا پہلے تو العود و یعود الی لفظ زہار، ظاہریہ نے جو معنی مراد لیا ہے، ابن حزم ظاہری ہے، انہوں نے جو معنی مراد لیا لفظ کے ظاہر سے تو اچھا لگتا ہے لیکن شریعت میں یہ مراد نہیں ہے، ظاہریہ کے ایسے ہی کمالات ہوتے ہیں، حکم تھا، اور دوسرا فرقہ تھا باطنیہ، وہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں مراد ہی نہیں لیتے ہیں، ہر جگہ پر لفظ سے مجازی معنی مراد، یہ جو جاہل پیر ہے نا، جیسے شیعوں کے یہاں قرآن کریم کے حافظ نہیں ہوتے ہیں، تو ایک صاحب آئے بتوا میں بڑی احمد آباد میں ان کا روضہ ہے، تو روضہ ہی بولتے ہیں مسجد کی بجائے، تو ان کا روضہ ہے، وہاں سے ایک صاحب آئے تھے، وہ اثنا عشری تھے، اور یہ ہمارے جو ہے وہ دوسرے ہیں، داؤدی بروچ میں ہے،
پالنپور کے علاقے میں بھی سدھپور وغیرہ بھی جو ہے وہ یہ فرقہ ہے، یہ تھوڑے ان کے یہاں تھوڑے نظریاتی اعتبار سے فرق ہے، الگ الگ ہے. تو یہ ثم یعودون لما قالوا، اتنی بات ہی سن لیجیے اب. ثم یعودون لما قالوا، پر ظاہریہ نے یہ جملہ کہا. تو یہاں ایک کمرہ بھی ہے سورت کے اندر، ان کی بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ سیفیہ شیعوں کی، اور اس میں ایک کمرہ ہے سر من اسرار اللہ لکھا ہوا ہے کمرے کے باہر. تو یہ فتوا والے جو آئے تھے اسنا عشری سے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں یہ سر من اسرار اللہ کا، وہ تو آپ کے ہم مسلک ہے، آپ ان سے پوچھیے، ہم لوگ کیوں پوچھیں ان سے کہ بھائی یہ کیا ہے. یہ ہمارے یعنی ملا ڈاکٹر صاحب وہ بھی اسی کے سورت کے خصوصی تعلق ہے ان کے بھی وہاں، تو یہ بھی شیعی ہے. تو ان لوگوں کا اس طریقے کا جو معاملہ ہوتا ہے سر من اسرار اللہ، تو شریعت مطہرہ میں کچھ چیز تو بات ہی نہیں آئی. یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سر ہے. ان کے یہاں بھی جب پوچھتے ہیں شیعوں سے کہ بھئی یہ کیوں ہے، اور اسی طریقے سے بریلویوں سے بھی کبھی کوئی چیزیں پوچھتے ہیں تو کہا کہ یہ تمہاری سوچ نہیں ڈوبے گی اس کے اندر، تم جاہل ہو، تمہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنے کا. یہ تو دیوبندی ہے جنہوں نے علم کی مونوپولی نہیں رکھی، سب کو دے دیا. ظاہر سے ظاہر 4 مہینے والا بھی بہت سے مسئلے جانتا ہے، بہت سا دین جانتا ہے. تو ہمارے یہاں عموم ہے، ان کے یہاں زیادہ پڑھانے کا نہیں، اس لیے مدرسوں میں بھی اتنا اسٹرانگ پاور نہیں ہوتا ہے کہ ان میں آنکھوں کھلی جائیں گی. ہم ان میں تو ہوا نہیں رکھوا ہے. تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں. خیر، تو واللہ بما تعملون خبیر، یہ ظاہریہ نے یہ کہا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہار کے بعد ایک مدت گزر جائے جس میں طلاق ہو سکتی ہو لیکن طلاق نہ دے، اس کو کہا ثم یعودون لما قالوا. حاصل یہی ہے کہ اب یہ ریٹرن ہونا چاہ رہا ہے. بول تو بول گئے حضرت، ایک صاحب آئے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. میں نے کہا ماشاءاللہ پورا ہوا، مسئلہ پوچھنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا تھا آپ نے کر ہی لیا. ایک بڑی عمر کے چاچا ہے انگلینڈ کے، اور وہ کسی کی وکالت کرنے کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ہیلا بتلائیں، تو کہا کہ اس طریقے سے ہوا. میں نے کہا اس نے اپنے ارادے سے طلاق دی. کہا لڑائی تھی. میں نے کہا بس تو پوری ہو گئی ہے. پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ لڑائی ہوئی تو سیدھے 3 پر کیوں پہنچوں میں. قرآن نے جو ترتیب بتلائی ہے اس ترتیب سے چلتے، اور یہ بیچ میں فبسوا حکم من اہلہ وغیرہ بھی کرتے، اور چھیلنے پہ کچھ نہ ہوتا تو طلاق دی جاتی ہے. جب دونوں کے درمیان کسی طریقے سے جوڑ نہیں ہو رہا ہے اور وہ بھی کہ چھوڑ دینا ہے، 3 دینے کی مسئلے کیوں آئے کہ پھر اس کے بعد کہیں رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو. تو من قبل یہ تماسا. خیر، نکاح کا مراد یہاں، نکاح سے مراد یہاں صحبت ہے. نکاح تھوڑا جدا ہے بیوی سے، اس لیے یہاں نکاح سے مراد، انہوں نے نکاح کا لفظ کہا. احناف کے یہاں نکاح کا لفظ حقیقی معنی میں صحبت ہی کے معنی میں ہے. آیت کریمہ میں جو فرمایا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، وہاں پر علماء نے یہی مراد لیا کہ حتیٰ تنکح سے مراد صحبت دخول ہے. فتحریر رقبہ، قرآن کریم نے 3 چیزیں ذکر فرمائی ہے. غلام کو آزاد کرنا، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، اور یا 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ان 3 میں سے جو بھی کرے. لیکن آیت کریمہ میں ترتیب ذکر کی ہے فمن لم یستطیع. فمن اس بنیاد کے اوپر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسی ترتیب سے کفارہ ادا کرنا ہے زہار کا، جس میں استطاعت ہے. پہلے والی تحریر رقبہ والی اب تو ہمارے زمانے میں نہیں رہا. قیامت سے پہلے جب جہاد آئے گا تو پھر اس کے ساتھ تحریر رقبہ بھی آئے گا. ایک صاحب کا انتقال، کی بیوی کا انتقال ہو گیا انگلینڈ میں، دوسرے ان کو چھیڑتے رہتے تھے تو کچھ پڑھتے تھے آیتوں کے اندر کہ یہ او ما ملکت ایمانکم آ رہا تھا. تو اب وہ ان کو چھیڑنے کے لیے مجھے فون پر پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے یہ کہاں ملے گا. میں نے کہا افغانستان میں جاؤ جہاد کے لیے تو ملے گا. وہی چل رہا تھا طالبان کا کہ وہاں جائیں گے تو او ما ملکت ایمانکم ان کو مل سکتی ہے. اب اس کا تو نام سے بھی فون پہ ڈرتے تھے اس وقت. اسامہ کے اوپر جو وبال آیا تھا تو پوری دنیا میں ان کا نام لینا ابھی بھی ہندوستان میں ظلم سمجھا جا رہا ہے. ذرا کچھ اس کے متعلق تو یہ فتحریر رقبہ. ابھی 2-3 دن پہلے چلا کہ نواز شریف نے بہت روپیے لیے تھے کسی زمانے میں اپنی حکومت باقی رکھنے کے لیے اسامہ بن لادن سے. اب اس کو اچھال رہا ہے پاکستان کا کوئی جس میں بیچ میں ہوگا وہ تو ایک دور تھا، تاریخ گزر گئی. امریکہ بھی تو ان سے لے رہا تھا پیسے، سعودی بھی لے رہا تھا تب سب کچھ تھا. واللہ بما تعملون خبیر. آگے اس کے بعد وللکافرین عذاب الیم. اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں کو ان مسائل پر عمل کرنا ہے. یہ کفارہ 2 قسم، یہ ایک کفارہ ہے اس کفارے کی ترتیب میں بھی، اور دوسرا کفارہ جو ہے رمضان میں دن میں اپنی بیوی سے آدمی قصداً صحبت کر لے تو اس کے لیے بھی کفارہ آتا ہے. وہ حدیث شریف سے ثابت ہے، یہ آیت کریمہ سے.
اس حدیث میں بھی یہی قصہ ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دن میں ایسا ہو گیا، حضور نے فرمایا کہ یہ کرو، غلام آزاد کرو، تو اللہ کے رسول کوئی ہے ہی نہیں. پھر فرمایا کہ 7 دن کے روزے رکھو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول 30 دن کے روزے برداشت نہیں کر سکتا. وہاں تشریف لے گئے حضرت، تو پھر اب 7 دن کے روزے میں کیا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا تو دے دو کفارے میں. اتفاق سے حضور کے پاس ایک پیمانہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا کچھ یہ آیا، جو وغیرہ آئی یا چھہارے بھی، کچھ روایتوں میں چھہارے کا بھی تذکرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اب یہ فقیروں کو دے دو. انہوں نے کہا ما بین لابتئی المدینہ، مدینہ منورہ کے اس محلے سے لے کر اس محلے تک، پہلے سے چھلے پڑیے تک مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. احوج منی، حدیث شریف میں لفظ. تو آپ نے فرمایا کہ تم ہی لے لو اب. لیکن احناف کے یہاں یہ مسلک نہیں ہے تم ہی لینے کا. اور پھر پورا بھی نہیں تھا، تھوڑا تھا، تو بیوی نے تھوڑا دیا اور تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پھر بھی تھوڑا کچھ باقی رہ گیا تو ثواب وغیرہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اتفاقاً ہوا ہے، اس لیے بقیہ بھی پورا کرنا ہوگا. وہ صحابی کی خصوصیت تھی کہ اللہ پاک نے کروایا. اصول اور ضابطے بدلتے نہیں ہیں، استثناءات ہوتے ہیں اس میں. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوا والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بلا شبہ وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ان کو رسوا کیا جائے گا جیسا کہ رسوا کیا گیا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. اور تحقیق کہ ہم نے واضح آیتیں نازل کی اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے جس دن ان تمام کو اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائیں گے، پھر ان کو بتلائیں گے ان اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہوں نے اس کو بھلا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے کہ آپ نے اور وہ بھول گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو آسمانوں میں ہے اور ان چیزوں کو جو زمین میں ہے. نہیں ہوتی ہے سرگوشی 3 آدمیوں کے، مگر اللہ ان میں کے چوتھے ہوتے ہیں، اور نہ 5 لوگوں کی مگر اللہ ان میں سے چھٹے ہوتے ہیں، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں وہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلائیں گے ان اعمال کے بارے میں جو انہوں نے قیامت کے دن. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جھگڑا کیا اللہ اور اس کے رسول سے اور مخالفت کی اس کی شریعت کی. قبتوا کما قبت الذین من قبلہم، یعنی رسوا کیا جائے گا، اہانت کی جائے گی اور ذلیل کیا جائے گا جیسا کہ کیا گیا ان لوگوں کے مانند لوگوں کو جو ان سے پہلے تھی. وقد انزلنا آیات بینات، یعنی ایسی واضح دلیل ہے کہ اس سے سرکشی نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے مگر کافر فاجر تکبر کرنے والا. وللکافرین عذاب مہین، یعنی اس چیز کے بدلے میں جس سے انہوں نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع کرنے سے اور اس کی پیروی کرنے سے اور اس کے سامنے جھکنے سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یبعثهم اللہ جميعا، اور یہ قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا ایک میدان میں. فینبئهم بما عملوا، پھر ان کو بتلائے گا ان اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے خیر اور شر میں سے. احصاء اللہ ونسوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ضبط کر رکھا ہے اور اس کو محفوظ کر رکھا ہے ان کے بارے میں، اور حالانکہ تحقیق وہ بھول چکے ہیں ان اعمال کو جو انہوں نے کیے تھے. واللہ علی کل شیء شہید، یعنی اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے اور نہ پوشیدہ ہے اور نہ وہ بھولا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتلاتے ہوئے اپنے علم کے احاطے کے بارے میں اپنے مخلوق پر اور اس کے ان پر مطلع ہونے کے بارے میں اور اس کے ان کے کلام کو سننے کے بارے میں اور اس کے ان کی جگہوں کو دیکھنے کے بارے میں جس حالت میں بھی ہو جہاں بھی ہو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى 3، یعنی 3 آدمیوں کی سرگوشی الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، یعنی وہ مطلع ہے ان پر، وہ سنتا ہے ان کے کلام کو اور ان کے رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، اور اس کا فرشتہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ ساتھ جو لکھ رہے ہیں اس کو جس کی وہ سرگوشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے علم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا اس کے سننے کے ساتھ. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. اس لیے نقل کیا ہے کئی حضرات نے اجماع اس بات پر کہ اس آیت کریمہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی معیت ہے اور کوئی شک نہیں ہے اس کے ارادے میں. اور لیکن آپ کا
اس کے مراد لینے میں، اور لیکن آپ کا سننا بھی آپ کے علم کے ساتھ محیط ہے ان پر، اور آپ کا دیکھنا ان میں نافذ ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ مطلع ہے اپنے مخلوق پر، اس سے مخفی نہیں ہے ان کے امور میں سے ایک امور بھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم. امام احمد نے روایت کیا، امام احمد نے فرمایا کہ آیت کریمہ کو شروع کیا علم کے ذریعے سے اور اس کو ختمہ کیا علم کے ذریعے. اللہ اور رسول کی مخالفت محادہ کہا جاتا ہے، مخالفت کرنے کا، علانیہ مخالفت کرنے کا، اور ڈٹائی کے ساتھ مخالفت کرنے کا، ضد اور کفر استکبار جس کو کہا جاتا ہے، کفر عناد جس کو کہا جاتا ہے. کوبی تو ان کو بھی ایسے ہی ستایا پریشان کیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی، اللہ اور رسول کی. تو اللہ پاک نے پچھلی امتوں کو جیسے کیا، مکہ والوں کو تنبیہ ہو رہی ہے اور مدینہ کی یہود کو تنبیہ ہو رہی ہے. سورت مدنی ہے تو مدینہ منورہ کی یہود کو اشارہ ہو رہا ہے، اور مدینہ میں بیٹھے بیٹھے بھی مکہ والوں کو خطاب کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مخالفت تو وہ کرتے ہی ہیں. اس لیے مدنی صورتوں میں اگر کوئی اس طرح کی آیت آ جائے تو اس میں اشتباہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ مدینہ منورہ میں جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو عمومی طور پر یہود اور منافقین کا سامنا ہوتا تھا مسلمانوں سے، اس لیے خطاب کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے. اور مکی صورتوں میں مکہ والوں سے، لیکن مدنی صورتوں میں بھی جب مکہ والوں سے ہی سابقہ ہوا جیسے صلح حدیبیہ، تو وہاں پر اللہ پاک نے حمیت الجاہلیت الاولیٰ بھی فرمایا اور ان کی شدت سے ان کی مخالفت فرمائی. آگے فرمایا جا رہا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ پاک ساری مخلوق کو حشر کے میدان میں جمع کریں گے اور سب کو اپنے کیے ہوئے کا بہت سے بھول جائیں گے. 2 دن 3 دن پہلے کیا کھایا یہ بھی ہم تو بھول جاتے ہیں. تو فینبئہم بما عملوا، جو کچھ بھی کیا ہوگا ان سب پر باخبر کریں گے اللہ پاک. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے احاطہ کر لیا ہے اور مخلوق بھول گئی ہے. اللہ پاک ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جانتے ہیں. اور قبل وقوع الشیء بھی اس کو علم ہوتا ہے، بعد وقوع الشیء بھی اس کو علم ہوتا ہے. واللہ علی کل شیء شہید. آگے فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب 2 آدمی گفتگو کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم 2 ہی ہیں، تیسرا اللہ ہے. اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی فرمایا کہ ابو بکر ان دونوں کا حال کیا ہوگا جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے. غار ثور کے اندر جب آپ چھپے ہوئے تھے اس وقت، تو 3 آدمیوں کی سرگوشی میں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، 4 میں اللہ، ادنا اکثر، کم ہو تو بھی زیادہ ہو تو بھی. اب نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہونا اس کا مطلب جسم و جسمانیات کے ساتھ ہونا یہ مراد نہیں ہے. اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفت علم. لیکن ہماری صفت علم کو جب ہم بولتے ہیں تو صرف ظاہری جاننا مراد ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت علم بولی جاتی ہے تو عالی علم ہمارے لیے بھی ان السمع والبصر والفؤاد، یہ 3 مل کر علم آتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور پھر اس کے بعد ان کو فرمایا وجعل لکم السمع. تو یہ 3 اعلی علم ہے. اللہ پاک کی صفت علیم ہے، صفت خبیر ہے، صفت بصیر ہے. یہ تمام صفات انفرادی طور پر بھی ہے اور دوسری صفات کے ساتھ مل کر بھی اپنا مفہوم ادا کرتی ہے. اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں جو صفت علم آئی ہے صرف صفت علم ہی مراد نہیں ہے. الا هو رابعهم، یہ ولا ادنا ولا اکثر الا هو معهم، تو معیت علمی ہی مراد نہیں ہے، معیت بصری، معیت سمعی بھی مراد ہے. لیکن نعوذ باللہ سمعیت اللہ پاک کی اور اللہ پاک کی بصریت ہماری طرح آنکھوں کی اور کانوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ذاتی صفات ہے. ہمارے لیے تو عارضی ہے، اور عارضی بھی کبھی عارضی ہو جاتی ہے، وہاں بھی ہڑتال ہو جاتی ہے. تو اس بنیاد کے اوپر ہماری صفت تو ایسی ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے سننے کا. یہ تو بھی مفقود ہو جائے، کان محفوظ ہے لیکن اندر گڑبڑ ہے، آنکھیں سامنے سے نظر آ لے لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے. تو یہ انسانی علم کا اور انسانی صفت علم اور انسانی صفت خبر کا یہ حال ہے. اللہ پاک کی صفات ایسی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت علم کے ساتھ ہی بتلا دیا کہ اللہ پاک کی معیت علمی ہے، یعنی سمع و بصر کے ساتھ. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتنازوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنازوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن کو منع کیا گیا سرگوشی کرنے سے، پھر انہوں نے دوبارہ وہی کیا.
پھر وہ لوٹتے ہیں اسی چیز کی طرف جس سے ان کو منع کیا گیا، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی معصیت کی، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں ایسے الفاظ سے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں اپنی ذاتوں میں کہ کیوں ہمیں عذاب نہیں دیتا ہے، اپنے دل میں کہ کیوں ہمیں عذاب نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں، ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، پس یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو تم سرگوشی مت کرو گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی معصیت کی، اور تم سرگوشی کرو نیکی کی اور تقوی کی، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کی طرف تم کو اکٹھا کیا جائے گا، جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ بلا صبح سرگوشی شیطان بلا صبح سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ ان کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور یہود کے درمیان مصالحت تھی، اور وہ جب ان کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی گزرتا تو وہ بیٹھ کر سرگوشی کرنے لگتے تھے آپس میں، یہاں تک کہ مومن گمان کرتا کہ بلا صبح وہ سرگوشی کرتے اس کے قتل کے بارے میں یا ایسی چیز کے بارے میں جس کو مومن ناپسند کرتا تھا۔ پھر جب مومن یہ دیکھتا تو وہ ڈر جاتا، پس وہ اپنا راستہ ان سے چھوڑ دیتا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا سرگوشی کرنے سے، پھر وہ باز نہیں آئے اور لوٹے سرگوشی کی طرف۔ پس اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، اور باری تبارک و تعالی کا فرمان ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، یعنی وہ باتیں کرتے ہیں آپس میں گناہ کی، اور یہ وہ چیزیں جو ان کے ساتھ خاص ہے، والعدوان، اور یہ وہ چیزیں جو متعلق ہے ان کے علاوہ کے ساتھ، اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور آپ کی مخالفت کرنا ہے، اور وہ اس پر اصرار کرتے تھے اور اس کا ایک دوسرے کو حکم بھی کرتے تھے۔ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہود آیا، پس انہوں نے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا القاسم، پس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وعلیکم السلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عائشہ بلا صبح اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں بری بات کو اور نبی حیائی کو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں ان کو کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکہ، تو رسول اللہ آپ پر موت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں کہ میں نے ان کو کیا کہا، وعلیکم، یعنی تم ہی پر موت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور ایک روایت میں ہے جو صحیح میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تم علیکم السلام والذم واللعنہ، تم پر موت ہو، مذمت ہو، لعنت ہو، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح دعا قبول ہو جاتی ہے ہمارے لیے ان کے بارے میں، اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے ہمارے بارے میں۔ ابن جریر نے روایت کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ کہ ان کے پاس ایک یہودی آیا، پس اس نے سلام کیا صحابہ کو، پس صحابہ نے ان کا جواب دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس نے سلام کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا بلکہ اس نے کہا السلام علیکم، تم پر موت ہو، یعنی تم اپنے دین کو مٹا دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا جواب دو، پس صحابہ نے اس کا جواب دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے السلام علیکم کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کوئی سلام کرے اہل کتاب میں سے تو تم کہو علیکہ، یعنی تیرے اوپر وہی ہے جو تو نے کہا۔ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، یعنی وہ یہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اپنے دلوں میں کہ اگر یہ نبی ہوتا تو البتہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیتا اس بات کی وجہ سے جو ہم اس سے کہتے ہیں دل میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ان باتوں کو جس کو ہم چھپاتے ہیں۔ پھر اگر یہ نبی سچا ہوتا تو قریب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جلد سزا دے دیتا دنیا میں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حسبہم جہنم، یعنی جہنم ان کے لیے کافی ہے دار آخرت میں، یصلونہا فبئس المصیر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام علیکہ، پھر وہ سلام علیکہ، پھر وہ کہتے تھے اپنے دلوں میں
کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیتا ہے ان بات کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں. بس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے جب وہ آپ سے سلام کرتے تھے سلام علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادب سکھلاتے ہوئے اپنے مومن بندوں کو یہ کہ تم نہ ہو جاؤ کافر اور منافقین کی طرح. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، یعنی جیسا کہ اس کے ذریعے سے سرگوشی کرتے ہیں جاہل یعنی اہل کتاب کے کافر اور وہ لوگ جو ان کے مانند ہیں ان کے گمراہی پر یعنی منافقین. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي الیہ تحشرون. بس تم کو بتلائے گا تمہارے تمام اعمال کے بارے میں اور تمہارے ان اقوال کے بارے میں جس کو تحقیق نے اس نے گھن رکھا ہے تم پر اور انقریب تم کو بدلا دے گا اس کی وجہ سے. امام احمد نے روایت کیا صفوان بن محرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ میں تھامے ہوئے تھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو کہ آپ کے پاس اچانک ایک آدمی آیا. پھر اس نے کہا آپ نے کیا سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے قیامت کے دن سرگوشی کے بارے میں؟ تو ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلا صبح اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا، پھر اس پر اپنے ہاتھ کو رکھے گا اور اس کو تمام لوگوں سے پردے میں کر اپنے پھر اس پر اپنے رکھے گا اپنا کتف رکھے گا اور اس تمام لوگوں سے پردے میں کر لے گا اور اسے اقرار کرائے گا اپنے گناہوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کیا تو فلاں گناہ کو جانتا ہے، کیا تو فلاں گناہ جانتا ہے، کیا تو فلاں گناہ کو جانتا ہے، یہاں تک کہ جب اس سے اقرار کرا لیں گے اس کے گناہوں کے بارے میں اور وہ خیال کرے گا اپنے دل میں کہ تحقیق وہ ہلاک ہو گیا. راوی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بلا صبح تحقیق کے میں نے 70 کوشش کی تھی تجھ پر دنیا میں اور میں تجھے آج بھی معاف کر دیتا ہوں. پھر اس کو نیکیوں کا نامہ عمل دیا جائے گا. جہاں تک کافر اور منافقین کا تعلق ہے تو گواہ کہیں گے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کو. سنو اللہ کی لعنت ظالمین پر. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوکل المؤمنون. یعنی بلا صبح سرگوشی وہ بات کو مزین کرنا ہے اس طور پر کہ مومن اس سے برائی کا وہ چھپانا ہے اس طور پر کہ مومن اس کے ذریعے سے برائی کا وہم کرے. من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یعنی بلا صبح یہ نکلتا ہے سرگوشی کرنے والے سے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اور اس کے مزین کرنے کی وجہ سے. لیحزن الذین آمنوا یعنی تاکہ ان کو برا لگے اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بضرهم شيئا الا باذن الله، اور جو شخص محسوس کرے اس میں سے کوئی چیز بھی تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور چاہیے کہ وہ بھروسہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس لیے کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور تحقیق کے حدیث آئی ہے سرگوشی سے ممانعت کرنے پر اس طور پر کہ اس میں تکلیف پہنچانا ہے مومن کو، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا جبکہ تکلیف ہو مومن کو. جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 3 لوگ ہو تو تم 2 آدمی سرگوشی مت کرو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر، اس لیے کہ یہ اس کو تکلیف دے گا. اوپر تک کی جو گفتگو تھی وہ مجلس کے سلسلے کی یعنی طلاق کے سلسلے کا جو مسئلہ تھا زہار کا اس کو ذکر کیا. پھر اس کے بعد اصل مضمون جو منافقین کا تھا اور مدینہ منورہ کی یہود کا ان الذین یحادون کے ذریعے اس کو سمجھایا. اسی سلسلے میں ان کی ایک بدماشی یہ بھی تھی کہ مسلمان جب ان کے علاقے سے گزرتے تو جان بوجھ کر مسلمان کے سامنے 2 منافق یا یہودی خاص کر کے منافقین ہی کے دندے تھے، لیکن یہود بھی اس طرح کرتے تھے. تو مسلمان ان کے علاقے سے گزرتا تو خالی ہم کرے کہ مسلمان نہ ہے پاس کرتے ہیں نہیں، یہاں بھی ان کے علاقوں سے گزرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ شرارت کرتے ہی رہتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ اس طرح کرتے تھے. مسلمان یہ سمجھتا کہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے اس لیے راستہ بدل کے چلا جاتا تھا. یہ صحابہ نے حضور سے شکایت کی کہ منافقین ہمارے متعلق یہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ اس طرح مت کرو، لیکن نہیں مانے اور پھر 2 بار اسی طرح کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اسی کو فرمایا کہ ثم يعودون لما هو، ان کو روکا گیا تھا پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں. اور ويتنازعون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول، ان کی سرگوشیاں کیا ہوگی؟ اللہ کی مخالفت، صحابہ کو ستانا، اسلام قرآن ان کے متعلق کچھ نہ کچھ بکواس کرنا. تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی سرگوشیاں اسی قسم کی ہوتی ہے. اسی لیے 2 قسم کی سرگوشی ہے. قرآن نے آگے فرمایا کہ اگر تم سرگوشی کرو بھی تو وہ سرگوشی ہو جس میں نیکی اور خیر کی چیز ہو، بھلائی کی چیز ہو. مثلا اللہ کی راہ میں دینا ہے تو چپ چاپ دے رہے ہیں تو یہ سرگوشی پسندیدہ ہے. کوئی اچھے کام کی کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو تنہائی میں آپ کریں گے، یہ اس طرح کی چیزیں پسندیدہ ہے.
ہر سرگوشی بری نہیں ہے، لیکن عام متن جب بھی سرگوشی ہوتی ہے، سر میں گوش ایک کان، آپ لوگ ماتو کان پائے جائے، مطلب چپکے چپکے اس طرح کی جو سرگوشیاں ہوتی ہے یہ عمومی طور پر گناہوں کے کام ہی کی ہوتی ہے، لیکن مومنین کے لیے اچھے کام کی بھی ہوتی ہے، اس لیے منافقین کو تو ڈرایا اس سے۔ آگے ان کی ایک اور بدماشی بتلائی، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، نبی کی خدمت میں آ کر بھی سلام بولتے تھے لیکن السلام علیکم بولتے تھے، سلام نہیں بولتے تھے۔ اور کچھ یہودی وہ بھی تھے جو نبی سے برکت لینے کے لیے سلام بھی بولتے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ نہیں تھے، وہ اس لیے کہ حضور جب جواب دے تو یہ تو سمجھتے تھے کہ یہ سچے نبی ہے تو ان کی دعائیں ہمیں لگ جائے، لیکن یہ عام احوال میں ہوتا تھا۔ کچھ مخصوص قسم کی بدماشی کرنے والے یہودی اور منافق ایسے بھی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہتے تھے، حضرت عائشہ موجود تھی تو انہوں نے لمبا کر دیا تھوڑا، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں نے علیکم کہا، اس پر پورا ہو گیا، ریٹن ہو گیا ان کو، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی یہودی یا یہ تم کو سلام کرے تو علیکہ ہی کہہ دینا چاہیے، زیادہ نہیں۔ لیکن ہمارے ایک دوست ہے، ان کی شاپ ہے وہاں لندن میں، تو وہ سناتے تھے کہ جب کوئی انگریز آتا تھا ان کے پاس اخبار وغیرہ لینے کے لیے، تو کہا جب وہ آتا تھا تو مجھے السلام علیکم بولتا تھا، اور میں اگر حداک اللہ یا علیکہ بولوں تو کہتے ہیں او نے دیا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آتا ہے آپ کے یہاں، آپ کسی مسلمان کو تو یہ جواب دیتے ہو، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا کہ وہاں دکانوں میں اور یہ اس طرح، یعنی گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے الگ ہے، وہاں وہ بھی گناہ ہے کہ آپ اپنے کو بڑا بتلاؤ کسی سے اور اس قسم کے جملے کو، قانونی جرم ہے، کوئی کرے نہ کرے۔ ہندوستان میں بھی یہی ہے، ہریجن کو آپ اگر بن گیا کہا تو اس کے اوپر 50 روپے پہلے دن تھا، پھر اس کے بعد زیادہ ہوتا تھا۔ یہ اس طرح کے جملے ہیں جو کسی کی بے عزتی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خیر، گاندھی جی نے ان کو ہریجن کہا، تو مایاوتی کہتی ہے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہم ہری ہے بھگوان نہ جنیلا، تو ہم نے ان کا کہ تم نے انسانت کے، یہ شرارت ہے بنیوں کی کہ ہم کو اس طرح کہہ رہے ہیں وہ ہے۔ تو یہ اس قسم کے جملے جاہلیت کے، ان کی شرارتیں ہر زمانے میں چلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمائے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، منافقین کی ایک شرارت اور بھی تھی، وہ یہ کہتے تھے آپس میں کہ دیکھیں ہم اس نبی کے متعلق اتنی بکواس کرتے ہیں، ادھر ادھر بولتے ہیں، لیکن یہ تو ہم پر تو کچھ آتا ہی نہیں اللہ کی طرف سے، شاید یہ سچے نبی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جواب دیا کہ سارا اکٹھا دیں گے، حسبہم جہنم، وہاں تیاری ہے تمہارے لیے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، مسلمان تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، تو نہیں جنت جو ہے نہیں جو ہے کہ ڈبل تو ہوگا نہیں۔ حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ان یترکوا وهم لا یفتنون۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، آیت کریمہ میں یہ فرمایا، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ یہ گفتگو تو قرآن کریم نے ذکر فرمائی کہ سرگوشی کرو تو اس طرح نہ کرو، ہاں بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں تم ایک دوسرے سے سرگوشی کر سکتے ہیں، بات چیت۔ آگے اس کے بعد جب یہ سرگوشی کا مسئلہ ذکر کیا جو اللہ پاک کے پاس پسندیدہ نہیں ہے، اسی سرگوشی میں ایک دوسری سرگوشی ہے جو روایت میں صرف مناسبت سے ذکر کی جا رہی ہے، باقی یہ آیت کریمہ کا جو سیاق ہے وہ اور ہے، اور یہ جو قصہ ذکر ابن عمر کر رہے ہیں وہ اور ہے، وہ جنت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مومن کی اللہ پاک سے سرگوشی ہوگی قیامت کے دن، اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے گناہ کیا، اور بندہ اس کو سب کو قبول کرے گا۔ اب بندہ گھبرا جائے گا، کیا تو پکڑا ہی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ستر کیا میں نے، اب تمہارے لیے آخرت میں بھی ستر کروں گا اور جنت میں پہنچا دوں گا۔ تو یہ ایک سرگوشی ہے مومن کی، اللہ پاک قطیف رکھیں گے، اب قطیف اللہ پاک کا کما علی کو نشانی ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اے ایمان والو، جب کہا جائے تم سے کہ تم کشادگی پیدا کرو مجالس میں تو تم کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا درجات کو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے اور ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک جانتے ہیں، خبر ہے ان کاموں سے جس کو تم کرتے ہو، تاکہ خبر بنانے کی بات سببیہ مامستریہ تعملون پہلے گزار ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادب سکھلاتے ہوئے اپنے مومن بندوں کو اور ان کو حکم دیتے ہوئے یہ کہ ان میں سے بعض سے اچھا سلوک کرے مجلس میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اور یہ کہ جزا جن سے عمل سے ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائے گا جنت میں. حضرت قتادہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ذکر کی مجالس کے بارے میں، اور یہ کہ بلا شبہ جب ان میں سے کوئی ایک دیکھتا کسی کو آتے ہوئے تو وہ تنگ کر دیتے تھے اپنی جگہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا یہ کہ ان میں سے بعض کے لیے کشادگی پیدا کرے. یہ کروایا صحابہ کے پاس تھا کہ ہم کریں تو اس کا جواب ملے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ کوئی برائی نہیں تھی. حضور کی مجلس میں وہ جب کوئی دوسرا آ کر دیکھتے تھے تو تنگ نہیں ہوتے تھے، کشادہ ہو جاتے تھے. ٹرین میں بیٹھا ہوئے کوئی آگے تو پہنچی ہوٹل والے یہ اس طریقے سے مجلسوں میں تو یہ علم کے حصول کے لیے یہ حضرات کرتے تھے حضور سے قربت، لیکن یہ پسندیدہ نہیں. تو ذکر کی مجلسوں میں بھی اس طریقے سے نہ کیا جائے، واعظ کی مجلسوں میں بھی نہیں. اور مقاتل بن حیان نے فرمایا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی جمعہ کے دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفہ میں تھے اور جگہ تنگ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے بدر والوں کا مہاجرین اور انصار سے. بس اہل بدر میں سے کچھ لوگ آئے اور تحقیق کی وہ سبقت کرتے تھے مجالس کی طرف، اور تحقیق کی وہ پیچھے رہ گئے مجلس. پس وہ کھڑے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. پس انہوں نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا. پھر انہوں نے سلام کیا صحابہ کو اس کے بعد، پس انہوں نے بھی ان کا جواب دیا. پس وہ کھڑے رہے اپنے پیروں پر. وہ انتظار کرنے لگے کہ انہوں نے مجھے کہا پہلے بس میں بیٹھتے تھے تو پاسر جوان نہیں کوئی وہ بس بہارو پر ہے نہیں، اب تو بسیں نہیں رہی، اب تو آپ حضرات کا دور ہے. وہ انتظار کرنے لگے کہ ان کے لیے کشادگی پیدا کی جائے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ کس چیز نے ان کو آمادہ کیا ہے کھڑے رہنے پر، بس ان کے لیے کشادگی نہیں کی گئی. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاک گزری. بس کہاں ان لوگوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگ اہل علم اہل تقوی ان کا لحاظ کر کے ان کو مجلس میں جگہ دی جائے. بڑی عمر کے لوگ ہیں تو بس میں ان کو بٹھایا جائے. اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. کالے خان وکیل صاحب تھے راجن پور کے اندر، کسی ایک جگہ پر جمعیت کے آدمی تھے، کسی ایک جگہ مسلمانوں کی بستی کم تھی اور غیر مسلم زیادہ تھے، اور وہاں پر مسلمانوں کو مسجد کی اجازت وہاں کا سرپنچ نہیں دیتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں جاتا ہوں. تو کالے خان صاحب ان کے پاس ملنے کے لیے گئے. اتفاق سے بس میں بیٹھے تھے، ایک جگہ بس ٹھہری تو ایک نوجوان لڑکی ہاتھ میں بچہ لے کر کھڑی تھی. کالے خان صاحب نے اس کو دیکھا تو اس کو بٹھا دیا کہ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ان کا گاؤں آیا. کالے خان صاحب بھی اتر گئے تھے، یہ لڑکی بھی اتر گئی. لڑکی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو کہا سرپنچ کے گھر. تو کہا میرے ابا ہی سرپنچ ہے. لے گئی. لڑکی نے پورا قصہ سنایا کہ انہیں کا یہ چاچا نے میرے ساتھ ایسا کیا. انہوں نے پوچھا کہ کیا سرپنچ ہی منع کر رہا تھا، مسجد کی جو جگہ نہیں مل رہی تھی وہ اسی کی وجہ سے. جب اس نے حسن اخلاق دیکھا تو اس نے کالے خان صاحب کو ساتھ میں لے گیا اور یہ کہا کہ جو جگہ آپ کو پسند ہو مسلمانوں کو وہاں پر آپ مسجد بنا لیں. تو چھوٹے سے اخلاق بھی اثر کرتے ہیں اس طرح. بس آپ نے فرمایا ان لوگوں سے جو ان کے ارد گرد بیٹھے تھے مہاجرین انصار میں سے، بدر اہل بدر کے علاوہ میں سے. ان کی چونکہ بڑی فضیلت ہے اور وہ بیچارے کھڑے تھے. ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر لیٹ آؤ اور پھر انتظار کرو کہ لوگ بہوا رہے، یہ مناسب نہیں ہے. اتفاق سے کبھی دیر ہو گئی ہو آپ کو تو، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے ان کے لیے ہے کہ احترام کرے وہ اہل علم کا اہل تقوی کا. کھڑے ہو جاؤ اے فولا، اور کھڑے ہو جاؤ اے فولا. خود کھڑا کیا کیونکہ وہ منافقین تھے یا اور کچھ صحابی تھے جن کو یہ کہا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ. جن کو کھڑا کیا گیا ان کا مرتبہ بھی بڑا ہی ہے، ان کو دیکھ کر ہی حضور نے کھڑا کیا تھا. لیکن منافقین نے شرارت کی کہ دیکھو تم کو ابھا کر دیا نہیں، ان کو بٹھا دیا. بس برابر آپ ان کو کھڑے کرتے رہے ان چند لوگوں کے لیے جو آپ کے سامنے کھڑے تھے، یعنی مہاجرین انصار کو بدر والوں کے لیے. بس یہ بات ان لوگوں پر شاک گزری جن کو کھڑا کیا گیا تھا ان کی جگہوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا ناپسندگی کو ان کے چہروں میں. تو منافقین نے کہا کیا تم دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ تمہارا ساتھی یہ لوگوں کے درمیان انصاف تمہارے نبی لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم نے نہیں دیکھا ان کو اس سے پہلے انصاف کرتے ہوئے ان لوگوں پر. بلا شبہ لوگ اپنی جگہوں
بلا صبح کچھ لوگوں نے اپنی جگہ لے لی اور وہ پسند کرتے تھے قربت کو اپنے نبی سے، بس ان کو آپ نے کھڑا کیا اور بٹھا دیا ان لوگوں کو جو ان سے دیر میں آئے تھے۔ تو ہم کو یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے شخص پر جو اپنے بھائی کے لیے کشادگی پیدا کرے۔ پس صحابہ کھڑے ہونے لگے اس کے بعد تیزی سے اور لوگ اپنے بھائیوں کے لیے کشادگی پیدا کرنے لگے۔ اور یہ آیت کریمہ نازل جمعہ کے دن، اور تحقیق کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی آدمی کو کھڑا نہ کرے اس کی جگہ سے، پھر اس میں بیٹھ جائے، لیکن تم کشادگی پیدا کرو اور وسعت پیدا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی آدمی کو کھڑا نہ کرے اس کی جگہ سے، پھر وہ اس میں بیٹھ جائے، لیکن تم کشادگی پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے۔ اور تحقیق کے فقہاء نے اختلاف کیا ہے آنے والے کے لیے کھڑے ہونے کے جواز کے بارے میں، جبکہ وہ آئے چند اقوال پر، بس ان میں سے بعض حضرت ہوا جنہوں نے رخصت دی ہے اس میں دلیل پکڑتے ہوئے قوموا الی سیدکم حدیث سے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اپنے آقا کے لیے، اور ان میں سے بعض حضرت نے سردار کے لیے، اور ان میں سے بعض حضرت نے منع کیا ہے اس سے دلیل پکڑتے ہوئے حدیث کے ذریعے سے کہ جو شخص پسند کرتا ہے یہ کہ اس کی تعظیم کرے لوگ کھڑے ہو کر، تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ بنا لے جہنم میں۔ اور ان میں سے بعض حضرت نے تفصیل بیان کی ہے، بس فرمایا کہ جائز سفر سے آنے کے وقت اور حاکم کے لیے اس کی ولایت کے محل میں، جیسا کہ اس پر دلیل ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی کریم پیش کیا، حاکم آگے بڑھایا، حاکم فیصل کے طور پر بنو قریظہ میں، بس آپ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں سے کہا قوموا الی سیدکم، تم کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، اور یہ نہیں تھا مگر تاکہ یہ نافذ کرے اپنے حکم کو، واللہ اعلم۔ بہرحال ان کا عادت بنا لینا، اس لیے کہ یہ تو اجمیوں کا شعار ہے، اور تحقیق کے بہرحال کھڑے ہونے کی عادت بنانا، اس لیے کہ یہ اجمیوں کا شعار ہے، اور تحقیق کے سنن میں آیا ہے کہ کوئی شخص زیادہ پسندیدہ نہیں تھا ان کے ان صحابہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب آپ تشریف لاتے تھے تو صحابہ آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے آپ کی ناپسند کرنے کو اس کے بارے میں۔ اور